تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات سے ہے۔ خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی اور بری عادت ایک زورآور دشمن ہے۔ عقل مند ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ علم بے عمل ایک آزار ہے، اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کی نسبت بزرگی کا اعتقاد نہ رکھ۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ آدمی کے چہرے کا حسن خدا تعالیٰ کی عمدہ عنایت ہے۔ جو شخص اپنا راز محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ کرنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی فہم کے مطابق کلام کر۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور عقدوں کے حل ہونے سے پہچانا۔ احمق ہمیشہ محتاج رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے، اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ جو شخص علم میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ خوشخوئی اور کشادہ روئی دوستی کا جال ہے۔ واضح اور روشن ترین راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہو کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل۔ جب درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی، پس نرم خو اور نرم گفتار بن جانا کہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جس شخص کی نظر اپنے عیبوں پر ہے وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ ولادت موت کی قاصد ہے۔ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہے اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل ہے، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا قائل ہے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں، اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ وہ چیز جو شمار ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی ختم ہو کر رہتی ہے، اور ہر متوقع شے واقع ہو کر رہتی ہے۔ جو شخص شرم و حیا کا لباس پہن لے گا لوگ اس کی برائی نہیں دیکھ سکیں گے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھ کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ بے موقع حیا بھی باعث محرومی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال چکے وہ تیری مالک ہو چکی۔ بیکاری میں عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ جس نے تجھے ذلیل سمجھا اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ وہ شخص تیرا بھائی نہیں جس کی خاطر مدارات کرنے کی تجھے حاجت ہو۔ جب تک نحوست کا مزہ نہ چکے گا تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت، اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہے۔ جب زاہد لوگوں سے بھاگ جائے تو اس کی تلاش کر، اور جب زاہد لوگوں کی تلاش کرے تو اس سے بھاگ جا۔ بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔
عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہے جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ کبھی خوش کلامی سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے واسطے وبال ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ نیک ہے اور در حقیقت برا ہے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ جو حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے گونگا شیطان ہے۔ جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ بات اس کی زبان کی جنبش اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ مستحق ہونے سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا خوشامد ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تیرا مال وہی ہے جو تو نے راہ حق میں خرچ کیا اور مستحقوں کو دے کر آگے بھیجا، جو پیچھے رہا وہ وارثوں کا ہے۔ انسان کا قریبی وہی ہے جسے محبت نے قریب کر دیا ہو، اگرچہ نسب میں بعید ہو۔ بعید وہ ہے جسے عداوت نے بعید کر دیا ہو، اگرچہ نسب میں قریب ہو۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔ انسان کی قدرت کا اندازہ اس کی ہمت سے اور اس کی صداقت کا اس کی مروت سے، اس کی شجاعت کا اس کی حمیت سے اور اس کی پاک دامنی کا اس کی غیرت سے ہوتا ہے۔ جو شخص کسی بری جگہ جاتا ہے وہ برائی کے ساتھ متہم ہو جاتا ہے۔ بہترین زندگی کے 9 اصول۔ نمبر 1، ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کا جذبہ جگائے رکھے۔ نمبر 2، جو لوگ آپ سے پیچھے ہیں ان کی حفاظت کرے اور جو لوگ آپ سے آگے ہیں ان کی عزت کرے۔ نمبر 3، جانے والے کو کبھی مت روکے۔ ہمیشہ صاف ستھرا اور استری کیا ہوا لباس پہنے، چاہے کوئی بھی موقع ہو۔ نمبر 5، بات سنتے ہوئے اور نہ کہتے ہوئے سامنے والے کی آنکھوں سے آنکھیں ضرور ملائے۔ نمبر 6، جو مرد یا عورت آپ کو دھوکہ دے جائے تو اس کو دوبارہ دوسرا موقع مت دے۔ نمبر 7، اگر آپ کو کسی دعوت پر نہیں بلایا گیا تو اس پر جانے کے لیے مت پوچھے۔ نمبر 8، پیسہ کمانے کے ایک سے زیادہ ذرائع بنائیں۔ نمبر 9، صحت سب سے بڑی دولت ہے اور آپ کا جسم آپ کے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے۔